چینل کی طرف سے آپ تک یہ بات پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، برائے کرم اسے توجہ سے سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے درمیان میں گزر ہو رہا ہے، اور ہم اس مبارک مہینے کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آج 18 روزہ جو ہمارے درمیان میں ہے، الحمدللہ عالم اسلام روزے کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں اور رب کریم عز و جل کے حکم پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ روزہ یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے حوالے سے قرآن میں رب نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو، آیت کریمہ کا خلاصہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں روزہ رکھنا بھی ہے اور اس کے ظاہری باطنی آداب کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی تفاسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے جماع سے باز رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں آنکھوں کے گناہ سے، ہاتھوں کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، دیگر رب عز و جل کی نافرمانیوں سے بھی باز رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے حدیث پاک میں کہ روزے کو ظاہری باطنی آداب کے ساتھ پورا کرو، جو حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو اس کے مطابق ہم کو روزے کو پورا کرنا ہے۔ بہرکیف بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو نیوز چینل پر مجھے آنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارے بھائی لوگ جنہوں نے مجھے کچھ اس پر کہنے کا موقع دیا، میں بھی چاہتا کہ اپنے بھائیوں تک یہ امت تک پیغام پہنچے کہ جو الحمدللہ رب العالمین، اس پہ بالخصوص کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے، اور اس چینل پر آنے کی خاص جو ضرورت محسوس ہوئی اور جو کہا گیا اس کے نمائندوں نے، وہ یہ ہے کہ آج ہمارا دیش جو پریشانی سے گزر رہا ہے، جو مصیبت سے گزر رہا ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ روز روشن کی طرح واضح ہے، بلکہ ہمارا دیش ہی نہیں، ہمارا ملک ہی نہیں، بلکہ پورے دنیا اس مصیبت سے گزر رہی ہے۔ تو یقیناً اس وقت میں ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ جس طرح ابھی تک ہم نے ہمارے اس ملک کے اندر جو صبر کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آگے بھی ہمیں صبر کے مظاہرے کو برقرار رکھنا ہے، صبر کے دامن کو پکڑے رکھنا ہے۔ جیسے کہ ہم کاروبار پر جانے سے رکے، ایک دوسرے سے دوری رکھے، اور لوگوں سے مل جول میں ہم نے کمی کی، یعنی لوگوں سے ملنا جلنا ہم نے بند ہی کر دیا۔ اسی طرح اب بھی ہم کو اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ جیسے کہ کورونا وائرس یہ بہت تیزی کی طرح پورے دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اس کی بہت سے آئے دن ہم کورونا وائرس کی واردات سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر، پیپر میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت میں رمضان عید ہماری بہت بڑی عید ہوتی ہے مسلمانوں کی، یقیناً نہیں، لیکن اس وقت جو ہم کو قربانی دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بازار میں بالکل نہیں جانا ہے۔ جیسے کہ بالخصوص ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہم لباس نہیں خرید رہے تو چلو کچھ اور شاپنگ کر لیتے ہیں، دیگر اور ضروری ساز و سامان جو عید سے متعلق خریدے جاتے ہیں اس کو ہم جو ہے بازار میں جا کر لیں گے، اور نہیں بھی لیں گے تو بس بازار کی زینت بنیں گے، ایک سوچ ہوتی ہے۔ ویسے بھی علماء فرماتے ہیں کہ بازار دنیا میں سب سے بری جگہ ہے، اور سب سے بہترین جگہ کوئی ہے تو مسجد ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ تو بہرحال ہمیں بازار سے ویسے بھی گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اب تو اور زیادہ بچنا چاہیے کہ جہاں پر پبلک جمتی ہے
جہاں پر پبلک جو ہے جمنے کی جگہ ہے وہ ایک بازار بھی ہے۔ جب ہم اگر جانے سے رکیں گے، ہر بھائی رکیں گا، ہم ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بچیوں کو روکیں گے تو ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ تعالی بازار میں گردی بھی نہیں ہوگی، اور وہ جو بیماری سے ایک بہت بڑی ضرورت، ایک بہت بڑی جس کو بولیں گے، ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے بچنا اگر چاہتے ہیں تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ جمع نہ ہو، ایسی محفل میں ایسے جگہوں پر نہ جائے جہاں پر لوگ کا بہت بڑا جو ہے تو جمع غفیر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بازار بھی ہے جہاں پہ جمع غفیر ہوتا ہے، بہت زیادہ پبلک ہوتی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور اپنے گھر کے اندر اپنے دوست احباب کو بھی ذہن دینا۔ اب رہی بات کہ اللہ نے ہم کو نوازا، اب بھی ہمارے پاس مال ہے، پیسہ ہے، ہم نے بچا کے رکھا، ہمارے اکاؤنٹ میں ہے، ہمارے گھر میں، تو وہ پیسہ ہم شاپنگ پہ نہ ڈالتے ہوئے وہ پیسہ مؤدبانہ التجا ہے، گزارش ہے، عرض ہے کہ ہم غریب، مساکین اور مفلس نادار مسلمانوں تک، غریب اور مسلم، غریب و نادار جو ہمارے بھائی ہے، اگرچہ آپ اس میں ذات بھید کا معاملہ نہ کریں، اگر وہ مسلمان نہ ہے، کسی اور دھرم سے تعلق رکھتا ہے، تو ہم اگر کھانے پینے کی بات آئے تو ہم اس کو بھی پیسہ پیش کریں، اس کو بھی راشن پیش کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو سخاوت کرتے ہیں، جو راہ خدا میں مال کو لٹاتے ہیں، غریبوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کے کھانے پینے کا جو ہے سامان مہیا کراتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں، تو یہ کام بڑا پیارا ہے۔ مذہب اسلام میں اس کی بڑی تاکید دلائی گئی ہے، اور اللہ کی شان بھی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ کنز الایمان، جس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار شے ایسی نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ جب اللہ ہر جاندار کو رزق پہنچا رہا ہے، رزق کا کفیل ہے، تو ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج ایسے حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، ہمارا دیش سنکٹ میں ہے، تو ہمیں ان غریبوں کی مدد کرنا چاہیے جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ ایسے غریب لوگوں تک ہمیں اپنے مال کو پہنچانا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی دستگیری کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ کہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے بستیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے علاقوں میں، جو ہمیں کہتے نہیں ہیں لیکن یقیناً وہ پریشان حال ہے، وہ مصیبت زدہ ہے۔ ہمیں ان تک پہنچ کر یا ہمارے دوست کے ذریعے یا ہمارے اڑوس پڑوس کے ذریعے جو ایسے لوگوں کی معلومات رکھتے ان تک جا کے ہمیں راشن دینا ہے، انہیں کچھ اماؤنٹ پیش کرنا ہے۔ تو بہرحال کاش کہ ہم اپنے اس جائز مال جو ہمارے پاس ہے، حلال مال ہے، ہم شاپنگ نہ کرتے ہوئے، نئے کپڑے نہ خریدتے ہوئے، اپنی جو ہے ضروریات کے سامان کو کم سے کم اس میں، جو ضروریات کی بھی ہے اسے بھی کم میں کم اس میں لاتے ہوئے اس پیسے کو ہم غریب مفلس لوگوں تک لگائیں۔ اللہ عز و جل کرے کہ یہ بات میری دل میں اتر جائے، اور مولا تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں امت کی خدمت کرنے، غریبوں، مفلسوں، ناداروں کی مدد کرنے کی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں روزے کی ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس مبارک عبادت یعنی روزے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اور عالم اسلام کی کاوشوں کو، خدمات کو، اور اللہ رب العزت عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔